بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 253. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اس آیت کے ابتدائی حصے پر ہم نے بات مکمل کر لی تھی کہ اللہ کے رسول ان پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے ایک ہے، اور ان پر ایمان لانے کی تفصیلات کیا ہیں اور ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، وہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی. ان میں سے ایک چیز جو رسولوں پر ایمان لانے کا ایک بہت ہی اہم اور بنیادی جز ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو شروع کیا تو اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ختم کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، اور یہ وہ اعتقاد یا عقیدہ ہے جس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. عقیدہ ختم نبوت، اور جو اس عقیدے میں کوئی کوتاہی کرتا ہے یا اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کی ضرورت ہے کہ وہ رسول اور نبی بنے، یا وہ کسی کو تسلیم کر لیتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے. جیسے یہ قادیانی، احمدی، مرزائی جن کو ہم کہتے ہیں، ان لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے اس بات پر کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام محمد کو، اپنے پیشوا کو رسول اور نبی مانا. اور اس نے کئی ایک دعوے کیے. کبھی اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، مسیح ہوں، عیسیٰ جس نے آنا تھا، جس کا نزول ہونا تھا، جس کا حدیث میں ذکر ہے. کبھی اس نے یہ کہا کہ میں ہی مریم ہوں، اور کبھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں احمد ہوں، اور پھر کبھی اس نے نعوذ باللہ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں احمد ہوں بغیر میم کے. اب احمد میں سے میم نکال دی جائے تو کیا باقی بچتا ہے؟ احد. تو میں احد ہوں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ جب لوگوں کی عقل مار دیں تو اچھے سمجھدار لوگ بھی ایسے شخص کے پیچھے چل پڑے، اور وہ بندہ کہ جس کی باتوں میں انتہائی زیادہ قباحتیں ہیں، بری باتیں، اخلاق کا برا تھا، اور وہ سب چیزیں اس میں پائی جاتی تھیں. اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے. تو جس شخص نے ختم نبوت میں کوئی کوتاہی کی وہ اسلام سے خارج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول اور نبی کا اعتقاد رکھنا وہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت میں نقص ہونے کے مترادف ہے. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے بھیج دیا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تمام لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فاطر کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیج دیا. تمام لوگوں سے مراد کیا ہے؟ عرب اور عجم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ. جب یہ کہہ دیا گیا تو اس کے بعد پھر اور کسی رسول اور نبی کی ضرورت باقی بچتی ہی نہیں ہے. اور پھر جب یہ کہہ دیا گیا سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 40 میں، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اور اس کے علاوہ بے شمار حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، یعنی میرے بعد تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو عمر رضی اللہ عنہ میں وہ خصوصیات تھیں کہ ان کو نبوت مل جاتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ
لڑائی نہ کرتے ان کے بعد، یعنی ان رسولوں کے بعد لڑائی نہ کرتے، رسولوں کے بعد من بعد ما جاءتهم البینات، اور رسولوں پر اللہ نے جو حق نازل کیا وہ آ جانے کے بعد، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد یہ لوگ لڑائی نہ کرتے اگر اللہ چاہتے تو۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کچھ لوگ تھے اختلاف کے بعد وہ تو ایمان لے آئے، یعنی اختلاف کیا، کچھ لوگ حق پر تھے، کچھ لوگ وہ حق پر نہیں تھے۔ اب لیکن حق پر کون ہے اور کون حق پر نہیں ہے، یہ کسی بھی معاملے میں اگر پتہ چلانا ہو تو اس کے لیے معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ کتاب و سنت اور وحی ہے۔ اپنے ذہن سے اگر سوچا اور دیکھا جائے تو پھر تو ہر بندہ دوسرے کو غلط کہے گا اور خود کو صحیح کہے گا، لیکن اگر معیار بنا لیا جائے کتاب و سنت کو تو پھر سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اختلاف کب کیا؟ واضح آیات آ جانے کے بعد، یعنی واضح طور پر پتہ یہ چل گیا کہ یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے کفر کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آیات ہیں، بینات ہیں، احکامات ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، بتا دیا گیا، بس ہم اسی پر رہیں گے۔ اور یہی لوگ ہیں جو انبیاء کے حقیقی ماننے والے اور ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ لڑائی نہ کرتے۔ یہ اس کو کہتے ہیں مشیت۔ مشیت مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہے رضا، دو چیزیں ہیں، مشیت اور رضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو مشیت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا، انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے خود لڑائی کی، اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے خود لڑائی کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہ دیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور بنا دیا ہوتا، جیسے کچھ لوگوں کا عقیدہ کہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہم تو بس مجبور محض ہیں، ہم تو جو اللہ نے چاہنا ہے وہی ہم نے کرنا اور کہنا ہے، ہماری اپنی کوئی چاہت ہی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ لوگ لڑائی کرتے ہی نہ، کیونکہ اللہ کی یہ پسند تو نہیں ہے کہ لوگ آپس میں لڑائی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت اور مشیت ہے یہ دو طرح کی ہے، یا دوسرے لفظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو چاہنے کی بات ہے وہ ایک کو مشیت کہتے ہیں، ایک کو رضا کہتے ہیں۔ مشیت کہتے ہیں وہ چیز جو رونما ہو جائے اور بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی مشیت کے تحت ضرور ہوتی ہے۔ جیسے ان لوگوں نے جو لڑائی کی، قتال کیا، تو کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے نکل گئے تھے؟ نہیں، اللہ کی مشیت تھی یہ، ان لوگوں نے لڑائی کی، اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا اذن تھا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ ایک تقدیر اور یہ ایک مشیت کی صورت تھی، لیکن اللہ کی رضا نہیں تھی۔ مشیت اور رضا میں فرق جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ مشیت کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو دنیا میں سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے اذن سے باہر نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن ان میں سے وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں وہ اللہ کی رضا ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ ہوں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے اذن اور مشیت کے مطابق ہیں لیکن اللہ کی پسند نہیں ہیں، اللہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ لوگ کریں، لیکن وہ ہو رہی ہیں، تو وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہی ہیں، لیکن لوگ اس میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے مشیت اور رضا۔ اس کی مثال بڑے واضح انداز میں قرآن کریم میں کئی جگہ پر دی گئی ہے، جیسے سورہ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الجاثیہ میں یا سورہ الزمر میں، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو وہ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ان تشکروا یرضہ لکم، سورہ زمر ہے کہ جاتھیہ ہے؟ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہیں اور قابل تعریف ہے، سورہ زمر ہے۔
تو یہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَكْفُرُوا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ اللہ کو پسند اصل میں کیا ہے؟ شکر پسند ہے۔ لیکن اگر وہ کفر کرے گا تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن اور مشیت کے باہر ہوگا؟ نہیں، اذن اور مشیت کے تحت ہوگا، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہوگا، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ ایمان لے آئے کچھ نے کفر کیا، یعنی واضح آیات میں جو احکامات ہیں ان کو نہ ماننا وہ کفر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وہ قتال نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ آیت کا اختتام ہے، یہاں پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کی چاہت اور ارادے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ارادہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے، اور ایک وہ ارادہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزوں کا جو ارادہ کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں، اب لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں، لوگوں کے لیے آسانی کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر لوگ اگر برا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ولا کی جو یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو جب لوگ اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف کی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا بھی دیتے ہیں، انتقام بھی لیتے ہیں۔ جو لوگ سرکشی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا بھی دیتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے، یہ اللہ کی چاہت نہیں ہے، یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح اللہ کے ارادے کی ایک اور اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک ہے ارادہ شرعیہ اور ایک ہے ارادہ کونیہ۔ ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ نے شریعت میں ہم سے طلب کی ہے، جو شریعت ہے وہ ارادہ شرعیہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ارادہ یا اللہ کی وہ چاہت جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ کاموں کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں۔ ایک ہے ارادہ کونیہ۔ ارادہ کونیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے سے یہ تمام زمین و آسمان کائنات یہ ساری چیزیں بنائیں، یہ ارادہ کونیہ ہے، جس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کیا، کس نسل میں پیدا کیا، ہمارا اختیار نہیں تھا۔ ہمیں پیدا کیا، کس رنگت میں پیدا کیا، ہمارا اختیار نہیں تھا۔ کون سی جنس ہمیں دی، لڑکا یا لڑکی، یہ ہمیں اختیار نہیں تھا۔ کس زبان میں ہمیں پیدا کیا، یہ ہمیں اختیار نہیں تھا۔ کس علاقے میں ہمیں پیدا کیا، یہ اختیار ہمیں نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے۔ آسمان و زمین اللہ نے بنائے اپنے ارادہ کونیہ کے ساتھ۔ کون کہتے ہیں؟ یہ کائنات کو۔ باقی کائنات کی ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، وہ ارادہ کہ جس میں کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ اور ارادہ شرعیہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر چیزیں لازم کیں اور ان کو اختیار بھی دیا کہ آپ لوگ اس میں عمل کرو۔ اگر وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں، نہ عمل کرنا چاہیں، جیسے بہت ساری چیزیں میں ہم نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ شرعیہ، اس کے خلاف ورزی ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے اذن اور مشیت کے تحت یہ چیزیں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یفعل ما یرید، وہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ ارادہ کریں کوئی چیز کرنے کا، بنانے کا، تو کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔